نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام یاد دلانا چاہتی ہوں۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قول و عمل میں سبقت مت کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ خوب جاننے والا خوب سننے والا ہے۔ ایمان تسلیم و رضا کا نام ہے، یعنی احکام الہی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ اس میں ذاتی خواہشات کا قطعی طور پر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ رب کریم حکیم و علیم ہے، اس نے بندوں کے لیے تمام احکام حکمت و مصلحت سے نازل فرمائے ہیں اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین زندگی گزارنے کا دستور مکمل شکل میں عطا کیا ہے اور یہ نسل انسانیت کے لیے تا قیامت موجود ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں دور حاضر کے ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو اسلام کی خدمت کے دعوے کے ساتھ اس کی اقتدار کو مسخ اور اس کے قوانین کی تحریف کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شکل میں اسلام دیا ہے اس شکل میں وہ اس دور میں نہیں چل سکتا۔ کبھی وہ اسے اسلامی سوشلزم کا نام دیتے ہیں اور کبھی وہ اسے جدید اسلام کے نام سے معصوم کرتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں۔ آیت مبارکہ کا اہل ایمان سے تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امر کا فیصلہ نہیں کیا تو اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ کرو، اور اگر فیصلہ کر دیا ہے تو اسی کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ دوسری راہیں نہ سوچو۔ اس آیت میں علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جب کسی کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی حکم مل جائے تو اس کے بعد اجتہاد کی گنجائش نہیں رہتی۔ اجتہاد صرف انہی امور میں ہو سکتا ہے جب کتاب و سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو۔ صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔